سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں دیکھتا تھا کہ ایک مائی کے گھر ابو بکر جو تھے وہ روز جاتے تھے. ایک دن میں بھی گیا، بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جب دیکھا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جب بیٹھے نا، تو آپ نے کہا جب تک میں آقا کریم کی سنتوں پہ عمل کروں تم میرا ساتھ دینا، اور جب میں سنتوں پہ عمل نہ کروں تم میں سے کمزور بھی طاقتور آدمی میرا راستہ روک لے. تو دیکھا کہ ایک مائی کے گھر میں روز جاتے ہیں. اب کسی نے 2-3 دن گزر گئے آپ کو، تو کسی نے عمر فاروق سے پوچھا آپ نہیں جاتے؟ یہ نہیں کہا بھائی وہ تو قرآن و حدیث کی بات ہے نا، ذاتیات کا تو مسئلہ نہیں. کہا اچھا نہیں مجھے نہیں پتا تھا، میں بھی جاؤں گا. تو گئے تو دیکھا وہاں ایک عورت اندھی بیٹھی ہوئی ہے، بوڑھی ہے، جس کے دانت نہیں ہے، جس کی آنکھیں نہیں ہیں. آپ گھبرا گئے کہ اس کو کون کھلاتا ہوگا، کون پلاتا ہوگا. گھر بھاگے، گھر سے ایک روایت میں کھجوریں لیں، کھجوریں، بعد میں ہے کہ کوئی پتلی سی چیز پکائی اور لے کے گئے. جب کھجور اس کے منہ میں رکھی تو اس نے کہا ہائے ابو بکر نہ رہے، ہائے ابو بکر نہ رہے. کہا ہاں ابو بکر تو نہیں رہے، لیکن تجھے کس نے بتایا؟ کہا ان کو پتا تھا میرے دانت نہیں ہے. وہ آتے پہلے کھانے کو چباتے اپنے منہ میں، اس کو نرم کرتے، کھجور کی گٹھلیاں نکالتے ہیں، پھر میرے منہ کے ساتھ منہ لگا کے میرے منہ میں ڈالتے. تو آج تو نے ڈالا تو مجھے پتا چلا کہ وہ میرا ہمراز نہیں رہا. تو عمر فاروق کی چیخیں نکل گئی. کہا ابو بکر بعد میں آنے والوں کے لیے بہت مشکل کر گئے، تو کون یہاں پہنچے گا. اس ابو بکر پہ اعتراض، ان کے ایمان پہ اعتراض. 2 سال کچھ مہینے ایسے گزارے جیسے روایت میں آتا ہے جیسے نمک جو ہے نا پانی میں گھلتا ہے نا، آقا کے بعد ایسے گھلتے تھے. 2 سال تک بمشکل 2.5 سال گزارے. یہ لوگ ہیں، لیکن لوگوں کو پتا تھا اگر ان کی عزتیں لوگوں کے دلوں میں رہی تو مسلمان ختم نہیں ہوں گے. ان لوگوں کی عزتیں گراؤ، ان لوگوں کے دلوں سے نکالو، اور اس کے لیے لوگ تو اپنی جان دے دیں گے. دیکھنا ہمارے ساتھ ابھی کیا ہوا، کوئی کہتا حرمین بند کر دو، کوئی کہتا مسجد کو کرتا، قتل ہو جاتے. لیکن طریقہ کیا اپنایا گیا؟ مر جاؤ گے بیماری پھیل جائے گی. وہ حرمین بند ہو گیا، مسجدیں بند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کوئی طریقے سے بھائی کو کام کرتا ہے نا، ہماری طرح تو نہیں ہے، جذباتی تو نہیں ہے. انہوں نے اب صحابہ کو دل سے نکالنا تھا تو کیا ابو بکر صدیق پہ اوپر ایسے حملہ کرتے؟ نہیں، کوئی سننے والا نہیں تھا. انہوں نے اہل بیت کو کھڑا کیا. اہل بیت کے ساتھ ظلم ہو گیا، ظالم یہ لوگ ہیں. مسلمان آپس میں گتھم گتھا ہو گئے، آپس میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. کوئی ظالم اہل بیت کے خلاف کھڑے ہو گئے اور کوئی ظالم صحابہ کے خلاف کھڑے ہو گئے. 2 جماعتیں بنا دی. ارے یہ دونوں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے باغ کے پھول ہیں، یہ دشمن نہیں ہیں. یہ دونوں آقا کے بازو، آنکھیں بازو ہیں. یہ الگ الگ نہیں ہیں، لیکن قصے کہانیاں بنائے گئے، قصے گھڑے گئے ایک دوسرے کے خلاف. اور ممبروں پہ صحابہ کی، اہل بیت کی مخالفت شروع ہو گئی. اس کا نام نہیں لینے دینا، کوئی کہنے لگا اس کا نام نہیں لینے دینا. اور میں کئی بار عرض کرتا ہوں، ایسے جذباتی ہو گئے ہمارے علماء ممبر رسول پہ بیٹھ کے ایک دوسرے کو گالی گلوچ. ارے اختلاف اپنی جگہ ہوتا ہے، یہ کیا؟ یہ ممبر رسول ہے. یہاں جو کچھ ہو رہا ہے اور ہمارے آگے نعرے مارنے والے سبحان اللہ، وہ گالی دے رہا پھر بھی سبحان اللہ. ایسی جب ممبروں سے ایسی زبان استعمال ہوگی تو عوام کیا کرے گی؟ قرآن و حدیث کی بجائے، ان لوگوں کے اقوال کی بجائے گالی گلوچ آ گیا، ممبروں پہ آ گیا، مسجدوں میں آ گئی. مسلمانوں، سنیوں، اپنے عقیدے پہچانو، اپنے عقائد پہچانو. تمہارے ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں، تمہارے ممبروں پہ. میں نے پچھلی بار بھی عرض کیا، کوئی پتہ چلے یہ گستاخانِ صحابہ ہے اور کسی کی گستاخی کرے،
چھوٹے سے چھوٹے صحابی جن کو ہمیں پتہ بھی نہیں صحابی ہے، لیکن پتہ چل جائے صحابی تو ہم چھوڑتے نہیں ہیں۔ لیکن میں اگر یہاں بیٹھ کے ابوبکر کے خلاف بولوں رضی اللہ، تو تم کہو گے یہ اپنا مولوی ہے نا، کوئی اپنا نہیں جو ابوبکر کا نہیں ہے۔ جو تمہیں مصطفیٰ کے دوستوں سے دور لے جائے تمہارا دوست نہیں ہو سکتا، جو تمہیں صحابہ سے دور لے جائے وہ تمہارا اپنا نہیں ہو سکتا، امام نہیں ہو سکتا۔ جس کو مصطفیٰ نے امام بنایا اگر وہ اس کو امام نہیں مانتا تو اس کو کیسے امام مانتا؟ اپنے عقیدے سنبھالو، اپنے مسلک کو پہچانو اور اپنے مذہب مسلک کے اوپر پیرا دینے کی کوشش کرو۔ دعا کرو اللہ جل مجد الکریم زندہ رکھے تو مذہب حق، مسلک اہل سنت، مسلک رضا پہ ہمیں زندگی جو اسی پہ ہمیں موت عطا فرمائے۔ زندہ رہیں تو سنی، مرے تو سنی، اٹھے تو سنی۔ ہمیں اللہ جل مجد الکریم ایمان کے ساتھ موت عطا فرمائے، صحابہ اہل بیت کا خادموں میں رکھے، خادموں میں اٹھائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔